تمہیں لگتا ہے تم نے اسے سڑک پر چھوڑ دیا تھا؟ فون پر ابھرنے والی وہ اجنبی اور سرد آواز میرے پورے وجود میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ جس عورت کو تم نے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا، آج وہ تمہاری ہر سانس کی قیمت طے کر سکتی ہے۔ دوسری طرف سے آنے والے الفاظ نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا غرور بہت جلد خاک میں ملنے والا ہے اسماعیل شاہ، کیونکہ تم جس تخت پر بیٹھے ہو اس کے پائے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ فون کٹ گیا اور میں پسینے میں شرابور کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے برسوں پرانی اس راہ کو دوبارہ کریدا ہے۔ میرا نام اسماعیل شاہ ہے۔ ہم 5 بھائی تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اماں ابا نے بہت لاڈ پیار سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ غربت ہمارے گھر کی دالان میں ناشتی تھی، لیکن اماں نے کبھی ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آنے دی تھی۔ میں جیسے ہی بڑا ہوا اور ہوش سنبھالا تو اماں نے اپنی جمع پونجی اور کچھ زیور بیچ کر مجھے دبئی بھیج دیا۔ دبئی کی تپتی دوپہروں میں ٹرک چلانا کوئی عام آسان کام نہیں تھا۔ میں نے وہاں اپنے خون پسینے کی کمائی سے گھر کے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ میں سارا دن ٹرک چلاتا اور رات کو تھک ہار کر بستر پر گر جاتا تھا۔ میں خود روکھی سوکھی کھاتا اور ایک ایک پیسہ بچا کر اماں کو پاکستان بھیجتا تھا۔ میرے پیسوں سے مجھ سے چھوٹی 2 بہنوں کی شاندار طریقے سے شادی ہو گئی۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی تو اماں کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ اسماعیل پتر، اب تو اپنا گھر بسا لے۔ ایک شام اماں نے فون پر روایتی انداز میں بات شروع کی۔ اماں، ابھی کیا جلدی ہے؟ میں کما رہا ہوں، کچھ اور پیسے جمع کر لوں پھر سوچیں گے۔ ابھی تو گھر کے بہت سے کام باقی ہیں۔ میں نے ٹرک کا ٹائر چیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں بیٹا، تیری بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں۔ اب میں اکیلی سارا دن گھر میں کیا کروں؟ مجھے ایک بہو چاہیے جو میرا ہاتھ بٹھائے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اماں کی آواز میں ممتا اور ایک عجیب سی ضد شامل تھی۔ اماں، ابھی تو میں نے نیا ٹرک قسطوں پر لیا ہے، اس کا قرض اتارنا ہے، اور چھوٹی بہن کی پڑھائی بھی تو چل رہی ہے۔ میں نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تو کیا ساری عمر بہنوں اور میرے لیے کماتا رہے گا؟ اپنی زندگی کب جیے گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس تو اگلے مہینے چھٹی لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ میں نے ہنستے ہوئے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے اماں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ اپنی پسند کی لڑکی سے میری شادی کروا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اماں نے میری شادی ایک رشتے والی کے تھرو طے کر دی۔ میں چھٹی لے کر دبئی سے پاکستان آیا اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی والے دن تک میں نے اپنے ہونے والی بیوی عائشہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ عائشہ بے حد خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھی، لیکن ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور سنجیدگی تھی۔ کیا تم خوش ہو اس شادی سے؟ میں نے سہاگ رات کو اس سے پہلا سوال کیا۔ جی میں بہت خوش ہوں۔ میرے والدین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہی ہوگا۔ عائشہ نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ دیکھو عائشہ، میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے بہت پیار ہے۔ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی خوشی میری خوشی ہے۔ میں نے اس سے اپنی ترجیحات واضح کر دی۔ آپ بے فکر رہیں، میں انہیں اپنی ماں اور بہنوں کی طرح ہی سمجھوں گی اور ان کی ہر بات مانوں گی۔ اس نے اطاعت گزاری سے سر ہلایا۔ سچ کہوں تو وہ میری پسند نہیں تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر ہی اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ اسماعیل، آپ نے دوائی کھا لی؟ وہ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس میرے سرہانے رکھتے ہوئے پوچھتی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ تم اتنا خیال کیوں رکھتی ہو میرا؟ تم سارا دن گھر کے کاموں سے تھک نہیں جاتی؟ اس نے نظریں جھکا کر نرمی سے جواب دیا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور اب یہی میرا گھر ہے۔ آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے اور مجھے اس میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی باتیں اتنی میٹھی اور رویہ اتنا فرما بردار تھا کہ میں بے فکر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اماں نے واقعی میرے لیے ہیرے جیسی لڑکی چنی ہے۔ چند ماہ بڑی سکون سے گزر گئے اور پھر میں بے فکر ہو کر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے دبئی واپس چلا گیا۔
جب میں ادھر تھا تب تک تو ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ میں روزانہ فون کرتا اور گھر کا حال احوال پوچھتا۔ اماں، سب کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تھکاوٹ بھرے لہجے میں پوچھتا۔ سب ٹھیک ہے میرا شیر پتر، تو بس اپنی صحت کا خیال رکھ، یہاں ہم سب مزے میں ہیں، اماں خوش دلی سے جواب دیتی۔ عائشہ سے بات ہوتی تو وہ بھی ہمیشہ شکر گزاری کے کلمات ادا کرتی۔ اسماعیل، آپ فکر نہ کریں، گھر کی ہر چیز میں سنبھال لوں گی، آپ بس کام پر دھیان دیں اور وقت پر کھانا کھا لیا کریں۔ وہ مجھے تسلی دیتی اور میں اس کی باتوں پر اندھا اعتبار کرتا، لیکن پھر اچانک سے ہواؤں کا رخ بدلنے لگا۔ اماں باتوں باتوں میں عائشہ کی شکایت مجھ سے کرنے لگی۔ اسماعیل، یہ تیری بیوی آج کل بہت سر پر چڑھ گئی ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی۔ ایک دن اماں نے فون پر غصے سے کہا، کیا ہوا اماں؟ اس نے کچھ کہہ دیا کیا آپ کو؟ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں پریشانی سے ٹرک روک کر بات کرنے لگا۔ کہنا کیا ہے، سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، نہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرتی ہے اور نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے۔ میں بوڑھی جان سارا دن کچن میں دھکے کھاتی ہوں۔ اماں کی آواز میں تلخی تھی۔ اماں، میں اسے سمجھاؤں گا، آپ غصہ نہ کریں، وہ بھی نہ سمجھے۔ میں نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف جب میں نے عائشہ سے بات کی تو اسے سختی سے سمجھایا۔ دیکھو عائشہ، تم میری ماں کی خدمت لازمی کیا کرو، وہ بوڑھی ہیں، ان کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ جو بھی کہیں چپ چاپ سن لیا کرو۔ وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتی اور پھر دھیمی آواز میں کہتی، جی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ انہیں کوئی شکایت نہ ملے، میں تو صبح سے رات تک کام کرتی ہوں، پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا ناراضگی ہے۔ اس نے کبھی مجھے میری ماں یا بہنوں کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں بتائی تھی۔ جب بھی میں کچھ پوچھتا تو وہ ہمیشہ مسکرا کر ٹال دیتی۔ سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ تمہارا میری ماں کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ مجھے سچ سچ بتانا۔ میں اکثر شک کی بنا پر پوچھتا۔ نہیں اسماعیل، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھالوں گی، آپ وہاں اتنی دور پریشان مت ہوا کریں۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی، لیکن ماں اور بہنیں ہمیشہ اس کا گلہ شکوہ ہی کرتی رہتی تھیں۔ جب بھی میری بہنیں میکے آتی، فون پر ان کی شکایات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا۔ بھائی جان، یہ لڑکی کیسی ہے؟ نہ اس میں کوئی تمیز ہے اور نہ ہی یہ اماں کی کوئی عزت کرتی ہے، ہم آتے ہیں تو ہمیں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتی۔ میری درمیانی بہن نے ایک دن زہر اگلتے ہوئے کہا، تم لوگ اسے سمجھا دیا کرو، وہ بھی نئی ہے، سیکھ جائے گی، تم لوگ بھی تو اس کی نندے ہو، اس کے ساتھ بہنوں والا سلوک کرو۔ میں نے بے بسی سے جواب دیا، سیکھ کیا جائے گی بھائی جان، وہ تو ہمیں انگوٹھا دکھاتی اور کہتی ہے کہ میں تو صرف اسماعیل کی بیوی ہوں، کسی کی نوکرانی نہیں ہوں، ہم تو اس کے نخرے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ میری بہن نے بات کو مزید مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا۔ نہ جانے کیوں اب میرے دل میں بھی عائشہ کے لیے عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اس کی غریبی اسے مغرور کر گئی ہے، یا شاید وہ میرے پیسے کے الزام میں میری ماں بہنوں کو کچھ نہیں سمجھتی۔ یہ شک ایک دیمک کی طرح میرے دماغ کو چاٹنے لگا تھا۔ ایک دن دبئی میں میرے ایک دوست قدیر نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، یار اسماعیل، تو آج کل بہت کھویا کھویا رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ یار کیا بتاؤں، گھر والوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اماں اور بیوی کی روز کی کھٹپٹ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے ٹرک کا اسٹیئرنگ غصے سے گھماتے ہوئے جواب دیا، دیکھ بھائی، عورتوں کے معاملات میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، تو بس پیسے بھیج اور کان بند کر لے۔ قدیر نے اپنا تجربہ شیئر کیا، مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے یار، میری ماں کہتی ہے کہ عائشہ سارا دن غائب رہتی ہے اور عائشہ کہتی ہے وہ گھر پر ہی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی بات پر یقین کروں۔ میں نے بے بسی کا اظہار کیا، بھائی ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ بھلا اپنے بیٹے کا گھر کیوں اجاڑے گی؟ تو اپنی ماں کی بات مان بیویوں کا کیا ہے، وہ تو ہوتی ہی مکار ہیں۔ قدیر کے ان الفاظ نے میرے اندر موجود شک کو مزید پختہ کر دیا۔ ایک دن میری ماں نے روتے ہوئے مجھے فون کیا، اسماعیل، میری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں رہی، مجھے تو اس گھر سے نکال دے تو ہی بہتر ہے۔ کیا ہوا ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتائیں بات کیا ہے۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ تمہاری بیوی صبح سویرے کی گھر سے نکلی ہے اور ابھی تک گھر نہیں لوٹی، ہم نے ہر جگہ پتہ کر لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، پڑوسی بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اماں کی آواز میں مصنوعی گھبراہٹ تھی۔ کیا مطلب نکلی ہے؟
وہ کہاں جا سکتی ہے؟ مجھ سے تو اس نے کوئی اجازت نہیں لی، اور آپ لوگوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ ہمیں کیا معلوم بیٹا، اب ہم اس پر پہرا تو نہیں بٹھا سکتے، وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی نہیں، اپنی مرضی سے آتی جاتی ہے۔ اماں نے تیر چلا کر فون کاٹ دیا۔ میں نے غصے سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سسرال میں فون کیا۔ میرے سسرال میں میرے ساس سسر ایک بیٹی کے ساتھ رہتے تھے جو کہ شدید بیمار تھے۔ میرے ساس سسر بہت مشکل سے اس کی بیماری کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ شادی کے بعد میں نے کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ میری ذہنیت یہ بن چکی تھی کہ جتنا کماتا ہوں وہ سارا پیسہ ماں کے پاس بھیجنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عائشہ کے والدین کس حال میں ہیں۔ السلام علیکم سسر جی، اسماعیل بات کر رہا ہوں، میں نے کڑوے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ بہت دنوں بعد یاد کیا۔ سسر کی کمزور آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ بتائیں کہ عائشہ آپ کی طرف آئی ہے؟ میں نے سیدھا مدعا بیان کیا۔ نہیں بیٹا، وہ تو پچھلے 2 مہینوں سے یہاں نہیں آئی۔ خیر تو ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ سسر کی آواز میں تشویش تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے پوچھ رہا تھا، آپ آرام کریں۔ میں نے جھوٹ بولا اور فون بند کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے اماں کی مرضی کے خلاف عائشہ کے لیے الگ سے جیب خرچ بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے، لیکن مجھے لگا کہ اسے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ شاید یہی بات میری اماں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور میری ماں مجھے عائشہ کے خلاف کرنے لگی تھی۔ پیسوں کا یہ بٹوارا میرے گھر میں ایک اندیکھی جنگ چھڑ چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں گئی تو مجھے یہ سن کر بے حد غصہ آیا۔ میرا ذہن مختلف قسم کے برے خیالات میں الجھنے لگا۔ وہ عورت اکیلی سارا دن کہاں گھومتی رہی؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے مار رہا تھا۔ رات کو میں نے دوبارہ اپنے گھر کال کی تو کافی دیر بعد عائشہ نے فون اٹھایا۔ کہاں ہو تم؟ اور اتنی دیر سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ میں نے سیدھا سوال داغا۔ میری آواز میں غصہ واضح تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں اور نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتی رہی ہو؟ تو مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی گھر سے باہر نکلنے کی؟ میں چیخ پڑا۔ کیا مطلب؟ میں تو سارا دن گھر پر ہی تھی۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں تو کہیں بھی نہیں گئی آج۔ وہ صفائی کے ساتھ مکر گئی یا شاید سچ بول رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ اماں دن میں مجھے بتا چکی ہیں کہ تم گھر پر موجود نہیں تھی۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ میں نے اسے سخت لہجے میں ڈانٹا۔ اسماعیل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں تو دوپہر کو اماں کے پاؤں دبا رہی تھی اور پھر میں نے سارا کچن صاف کیا۔ آپ چاہیں تو ان سے خود پوچھ لیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ بکواس بند کرو، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔ آج کے بعد تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ میں نے سختی سے فون کاٹ دیا۔ اب مجھے عائشہ کی حرکتوں پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا امیج ایک جھوٹی مکار عورت کا بنتا جا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری پیٹھ پیچھے آزادانہ زندگی گزار رہی ہے اور میری کمائی اڑا رہی ہے۔ میرے دل میں اس کی وہ معصوم صورت دھندلی پڑنے لگی تھی اور اس کی جگہ میری ماں کی بتائی ہوئی شبیہ ابھر رہی تھی۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور دبئی کی سخت گرمی اب مجھے اندر تک جلانے لگی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی یہ چھوٹی چھوٹی تکرار میرے ذہن کو زہر آلود کر رہی تھی۔ میں جب بھی فون کرتا گھر کا ماحول کشیدہ ہی ملتا۔ میری بہنیں اب کثرت سے اماں کے پاس رہنے لگی تھیں اور ان کی موجودگی کا مطلب تھا عائشہ پر مزید پابندیاں اور مجھ تک پہنچنے والی مزید شکایات۔ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر صرف ایک طرف کی کہانی سن رہا تھا اور اسی کو مکمل سچ مان چکا تھا۔ میں نے عائشہ کو خرچہ بھیجنا بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید پیسے کی کمی اسے راہ راست پر لے آئے۔ ایک دن میں نے اسے آزمانے کے لیے فون کیا۔ عائشہ، اس مہینے میں نے تمہیں جیب خرچ نہیں بھیجا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں اسماعیل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میرے پاس جو پچھلے مہینے کے پیسے بچے ہوئے تھے میں نے ان سے گزارا کر لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی آواز میں بلا کی متانت تھی۔ اچھا، تو اب تم اتنی بچت کرنے لگی ہو کہ پچھلے مہینے کے پیسے بھی بچا لیے؟
یا پھر کہیں اور سے بندوبست ہو رہا ہے؟ میں نے زہر اگل دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل؟ میں آپ کی عزت ہوں، آپ ایسی گھٹیا الزامات کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو مجھ سے، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی نوکر نہیں جو تم مجھ پر چلاؤ گی۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ اس کے بعد فون پر طویل خاموشی چھا گئی اور پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے مزید چڑچڑا کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کہیں اور سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے میرے دماغ میں شکوک کی وہ عمارت کھڑی ہونا شروع ہوئی جس نے میری زندگی تباہ کرنی تھی۔ میں اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس رہا تھا اور مجھے اس کا قطعی کوئی احساس نہیں تھا۔ دبئی کی چلچلاتی دھوپ اب میرے جسم کو نہیں بلکہ میری روح کو جھلسا رہی تھی۔ شکوک و شبہات کے جس بیج کو میری ماں اور بہنوں نے بویا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا تھا جس کی جڑیں میرے دماغ میں گہرائی تک اتر چکی تھیں۔ ایک رات میں اپنے کیبن میں لیٹا چھت کو گھو رہا تھا کہ میرے دوست قدیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یار اسماعیل، کیا بات ہے؟ تو نے آج رات کا کھانا بھی نہیں کھایا؟ تو روز بروز سوکھتا جا رہا ہے۔ کوئی خاص پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کر۔ قدیر نے میرے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ پریشانی کیا ہونی ہے یار؟ وہی گھر کے جھگڑے۔ میری ماں کہتی ہے کہ عائشہ کی حرکتیں مشکوک ہیں اور میرا دل اندر سے کٹ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہاں بیٹھ کر کیسے ان چیزوں کو کنٹرول کروں۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ دیکھ بھائی، میں تجھے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ عورت پر کبھی اندھا اعتماد مت کرنا۔ اگر تیری ماں کچھ کہہ رہی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوگی۔ قدیر نے میرے شک کو مزید ہوا دی۔ لیکن یار، میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ وہ تو بہت سیدھی سادی لڑکی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں عائشہ کی طرفداری کرنے کی کوشش کی۔ سیدھی سادی لڑکیاں ہی تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اندر سے چھری ہوتی ہیں اور باہر سے معصوم۔ تو بس اپنی آنکھیں کھلی رکھ اور ماں کی بات پر کان دھر۔ قدیر یہ نصیحت کر کے چلا گیا، لیکن میری نیند ہمیشہ کے لیے اڑا گیا۔ دن یوں ہی بے سکونی میں گزر رہے تھے کہ ایک دن وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اماں کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اماں کی دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا ہوئے اماں؟ خدا نہ کچھ بولے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے بستر سے اچھلتے ہوئے گھبراہٹ میں پوچھا۔ اسماعیل، ہم تو لٹ گئے، ہماری تو عزت ہی خاک میں مل گئی۔ کاش میں مر گئی ہوتی یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی وحشت اور ڈرامہ تھا۔ اماں، مجھے صاف صاف بتائیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ میری جان نکلی جا رہی ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کرب سے کہا، تیری اس بد کردار بیوی نے آج تو حد ہی کر دی۔ ہمارے منہ پر کالک مل دی اس نے۔ ہم سب کو کل رات کھانے میں نشہ اور نیند کی گولیاں ملا کر کھلا دی۔ اماں نے روتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ نیند کی گولیاں؟ لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے یہ سب کہاں سے ملا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میرا سارا جسم غصے سے کانپنے لگا، کیونکہ اسے اپنے یار کو گھر بلانا تھا۔ صبح جب میری آنکھ جلدی کھل گئی تو میں نے اس نامحرم کو ہمارے ہی گھر کے صحن سے نکلتے دیکھا ہے۔ اسماعیل، تیری غیر موجودگی میں یہ عورت تیرے پیچھے یہ برے کام کرتی ہے۔ آج اس نے کسی نامحرم کو گھر پر بلایا تھا۔ اماں کے الفاظ کسی تیز دار خنجر کی طرح میرے سینے میں اترتے چلے گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے کسی غیر مرد کو ہی دیکھا تھا؟ کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں آخری امید باندھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ میرا دل پہلے ہی اس کے خلاف زہر سے بھرا ہوا تھا۔ مجھ پر یقین نہیں تو اپنی بہنوں سے پوچھ لے، وہ بھی تو یہی ہیں۔ ہم سب رات سے بے ہوش پڑے تھے اور وہ بے حیا اپنے مزے اڑا رہی تھی۔ تو نے کیسے ناگن کو ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے جو ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ اماں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہ سن کر میرا ضب ٹوٹ گیا۔ میرے اندر موجود مرد کا غرور اور غیرت بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اماں، آپ اس عورت کو پسند کر کے لائی تھی نا؟ اب جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں۔
میرے لیے وہ آج سے مر چکی ہے۔ میں نے غصے اور نفرت سے چلاتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ میں تو اسے ابھی دھکے دے کر اس گھر سے نکال رہی ہوں۔ اب وہ اس پاک گھر میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ اماں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا اور میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون کاٹ دیا۔ میں نے فون دیوار پر دے مارا اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ میں اتنی دور پردیس میں خون پسینہ ایک کر رہا ہوں اور میری بیوی میری پیٹھ پیچھے میری عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ مجھے ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں عائشہ سے اس کا موقف تو جان لوں۔ میں نے یک طرفہ فیصلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ اسی شام میری بہن صبا کا فون آیا۔ بھائی جان، ہم نے آپ کے حکم پر اس عورت کو گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جاتے ہوئے کتنی بدتمیزی کر رہی تھی؟ صبا نے بات کو بڑھاتے ہوئے اور فاتحانہ انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اب بچا کیا تھا اس کے پاس کہنے کو؟ بے حیا عورت! میں نے نفرت سے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اسماعیل کو بتاؤ کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب سازش ہے۔ میری کوئی بات سنے بغیر مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ وہ رو رو کر محلے والوں کے سامنے ڈرامے کر رہی تھی تاکہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں اور آپ کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ صبا نے بڑی مہارت سے منظر کشی کی۔ بہت اچھا کیا تم لوگوں نے، اس جیسی عورت کی یہی سزا ہے۔ آئندہ وہ ہمارے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ میں نے انتہائی سرد مہری سے جواب دیا۔ میری ماں اور بہنوں نے میری بیوی کو گھر سے نکال دیا، لیکن میں نے اف تک نہ کہا، کیونکہ میں بھی اسے بد کردار سمجھنے لگا تھا۔ اس پہ بد کرداری کا داغ لگ چکا تھا اور اسے بے آبرو کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اس رات عائشہ نے مجھے لاتعداد فون کیے، لیکن میں نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ عائشہ کے نمبر سے تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھول کر پڑھا۔ اسماعیل، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، میری صفائی تو سن لی ہوتی۔ آپ کی ماں نے مجھ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے۔ خدا آپ کو اس ناانصافی پر کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے غصے میں آ کر وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا اور اس کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے غریب باپ پر کیا گزری ہوگی یہ میں نے جاننے کی کبھی زحمت ہی نہیں کی۔ ایک ہفتے بعد میرے سسر کا دبئی کے نمبر پر فون آیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم اسماعیل بیٹا، کیسے ہو؟ سسر کی آواز کانپ رہی تھی اور اس میں شدید دکھ شامل تھا۔ وعلیکم السلام سسر جی، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ نے کیسے فون کیا تھا؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ میں نے انتہائی تلخ اور سرد لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، یہ تم لوگوں نے کیا ظلم کیا میری بچی پر؟ وہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ تمہاری ماں نے اس پر کتنا گندا جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میری بیٹی تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے، وہ ایسا گھناؤنا گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ سسر روتے ہوئے صفائیاں دے رہے تھے۔ دیکھیں سسر جی، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو کھلی چھوٹ دے کر دیکھ لیا۔ اس نے میرے بھروسے کا خون کیا ہے۔ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی بٹھا کر رکھیں۔ میں نے بے رحمی سے کہا۔ خدا کا خوف کرو اسماعیل، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تم اس حالت میں اسے کیسے دھکے دے سکتے ہو؟ کم از کم اپنے آنے والے معصوم بچے کا تو سوچو۔ سسر نے روتے روتے ایک ایسا راز فاش کیا جس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن میرا دماغ شکوک کی دلدل میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ میں نے سیدھا اماں کو فون ملایا۔ اماں، عائشہ کے باپ کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حاملہ ہے؟ میں نے الجھن بھرے اور پریشان لہجے میں پوچھا۔ اماں نے زہر خند لہجے میں ایک لمبی سانس لی۔ اسماعیل، تو کتنا سادہ ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے وہ بچہ تیرا ہے؟ جو عورت راتوں کو غیر مردوں کو گھر بلاتی ہو اور ہمیں نشہ دیتی ہو، اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب تجھے پھنسانے اور ساری زندگی بلیک میل کرنے کے طریقے ہیں تاکہ تو اسے خرچہ بھیجتا رہے۔ اماں کے الفاظ نے مجھ پر جیسے تیزاب پھینک دیا ہو۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اماں، کیا واقعی وہ بچہ میرا نہیں ہے؟ میرے تو ذہن کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ میں شک اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبتے ہوئے چلایا۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ بیٹا،
کہ وہ بچہ کسی اور کا گناہ ہے جسے وہ تیرے نام لگانا چاہتی ہے، تو بالکل بھی ان کی جھانسے میں مت آنا، ورنہ ساری زندگی اس غیر کے بچے کو پالتا رہے گا اور پچھتاتا رہے گا۔ اماں نے میرا ذہن مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اماں کے مطابق وہ بچہ بھی میرا نہیں تھا۔ میں اسی وجہ سے خاموش رہا۔ میں نے سسر کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اس کے بعد میں نے کبھی اس کی ذات تک نہ پوچھی، نہ ہی اسے طلاق دی تھی۔ میں نے اسے بیچ منجھدار میں لاوارث چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کی سزا بھگتتی رہے اور اسے کسی اور سے شادی کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے پاکستان جانا بالکل چھوڑ دیا۔ تقریباً 1 سال بعد اماں نے میری دوسری شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اسماعیل بیٹا، اب تو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچ لے۔ کب تک تنہا اس پردیس میں دھکے کھاتا رہے گا؟ میں نے تیری خالہ کی بیٹی صوبیہ سے تیری بات پکی کر دی ہے۔ اماں نے فون پر خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اماں، ابھی میری پہلی بیوی کو میں نے طلاق نہیں دی، آپ دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں۔ اگر اس نے کوئی قانونی کارروائی کر دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کی فکر مت کر، وہ کون سا تیرے پاس واپس آنے والی ہے؟ وہ تو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر مر جائے گی، اور غریب لوگ ہیں، کہاں عدالتوں کے چکر کاٹیں گے۔ تو بس آ کر شادی کر اور صوبیہ کو اپنے ساتھ دبئی لے جا۔ اماں نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر لیا۔ ایسے ہی ماں نے میری دوسری شادی کر دی۔ وہ انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی سے کی تھی۔ میں پاکستان آیا اور بڑی دھوم دھام سے صوبیہ سے میری شادی ہو گئی۔ صوبیہ ایک تیز ترار عورت تھی۔ شادی کی پہلی ہی رات اس نے مجھ پر اپنی شرائط واضح کر دی۔ دیکھیں اسماعیل، مجھے اس گھر میں اپنی پوری عزت چاہیے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کا اپنی اس پہلی بدکردار بیوی سے کوئی واسطہ رہے، اور آپ کی کمائی پر صرف میرا اور میرے بچوں کا حق ہوگا۔ صوبیہ نے 2 ٹوک الفاظ میں حکم صادر کیا۔ تم بے فکر ہو صوبیہ، میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور میری ساری کمائی اب تمہاری ہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں واپس چلا گیا۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ میرے بچے ہو چکے تھے۔ اچانک ایک رات صبا کا فون آیا، اسماعیل، جلدی پاکستان پہنچ جا، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ صبا روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بتا رہی تھی، میں پہلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچا، لیکن تب تک اماں دم توڑ چکی تھیں۔ اماں کی وفات میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ جس ماں کے لیے میں نے اپنی زندگی کا ہر سکھ قربان کیا، جس ماں کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا پہلا گھر اجاڑ دیا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ قبرستان میں اماں کو مٹی دیتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا ہو۔ اماں کی وفات ہو گئی اور بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اماں کے بعد وہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کر میرا حال نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ان حالات میں صوبیہ نے میرا پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ اسماعیل، اب اس گھر میں ہمارا کیا رکھا ہے؟ اماں تو رہی نہیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ دبئی لے چلیں۔ میں یہاں اکیلے آپ کے بہن بھائیوں کے تانے نہیں سن سکتی۔ صوبیہ نے مجھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے صوبیہ، تم تیاری کرو، میں تمہارا اور بچوں کا ویزا لگواتا ہوں۔ اب واقعی یہاں میرا دل نہیں لگا۔ میں نے تھکے ہوئے ہارے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اپنی بیوی کو میں اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ دبئی کی جگہ چون میں ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ میں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا چھوٹا سا سیٹ اپ دبئی میں شروع کر دیا تھا، جس سے میری آمدنی میری خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی اس نئی اور مصروف زندگی میں اس قدر مگن ہو چکا تھا کہ ماضی کی وہ تاریک گلیاں جن میں میں نے ایک بے گناہ کو دھکے دے کر نکالا تھا، میرے ذہن سے مکمل طور پر محو ہو چکی تھی۔ دولت کی ریل پیل نے مجھے ایک بے رحم اور شاطر بزنس مین بنا دیا تھا۔ مجھے اب صرف ایک ہی زبان سمجھ آتی تھی اور وہ پیسے کی زبان تھی۔ میرے ٹرانسپورٹ کے کاروبار نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب دبئی کی سڑکوں پر میرے درجنوں ٹرک دن رات دوڑتے تھے۔ میں نے جذبات، رحم اور احساس جیسے الفاظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ طارق، مجھے اس مہینے کا منافع پچھلے مہینے سے دگنا چاہیے۔ مجھے بہانے نہیں، نتائج چاہیے۔ میں نے اپنے چمڑے کی کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سرد اور حاکمانہ لہجے بھی اپنے مینیجر کو حکم دیا، باس، ہم نے مارکیٹ کے سارے بڑے کنٹریکٹ حاصل کر لیے ہیں۔
لیکن چھوٹی کمپنیوں کو اس طرح کچلنا شاید ہمارے لیے آگے چل کر مسئلہ پیدا کرے۔ طارق نے فائل میرے سامنے رکھتے ہوئے ہچکچاہٹ سے جواب دیا، مسئلہ وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ میرے پاس پیسہ ہے اور پیسہ ہر مسئلے کو کچلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے فائل کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے اسے 2 ٹوک الفاظ میں خاموش کروا دیا۔ جی باس، جیسا آپ حکم، میں آج ہی باقی کمپنیوں کے روٹ بھی بلاک کروانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ طارق سر جھکا کر میرے کیبن سے باہر نکل گیا۔ گھر کا ماحول بھی اب مکمل طور پر مادی خواہشات کے گرد گھومتا تھا۔ صوبیہ کے لیے میری حیثیت ایک ATM مشین سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی ہر صبح ایک نئی فرمائش شروع ہوتی اور رات کسی نئے شکوے پر ختم ہوتی۔ میرے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی دولت کے نشے میں پل کر جوان ہو رہے تھے۔ انہیں زندگی کی کسی تلخ حقیقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اسماعیل، میری دوست نے کل نیا ہیرو کا سیٹ خریدا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ بھاری اور قیمتی سیٹ چاہیے۔ میری اس کے سامنے بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ صوبیہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے حتمی انداز میں کہا، صوبیہ، پچھلے ہفتے ہی میں نے تمہیں گاڑی بدل کر دی ہے۔ تمہاری فرمائشیں کبھی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ کیا تم اس پیسے کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو؟ میں نے لیپ ٹاپ کی سکرین سے نظر ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، یہ پیسہ آپ نے میری اور میرے بچوں کے لیے تو کمایا ہے، ورنہ آپ کے ان غریب بہن بھائیوں نے تو آپ کو نوچ کر کھا جانا تھا۔ یہ میری قسمت ہے جو آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے غرور سے گردن اکڑاتے ہوئے مجھے میرے ماضی کا تانا دیا۔ اپنی حد میں رہو صوبیہ، میں جو کچھ بھی ہوں اپنی محنت اور دماغ کی وجہ سے ہوں، کسی کی قسمت کا محتاج نہیں ہوں۔ تمہیں سیٹ مل جائے گا، میرا دماغ مت کھاؤ۔ میں نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے اندر اب کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی پہلی بیوی عائشہ کے معاملے کو بھی ایک فضول باب سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا اور اس بد کردار عورت کی یہی سزا تھی۔ میں کسی بھی قسم کے پچھتاوے یا احساس جرم سے مکمل طور پر آزاد ہو چکا تھا۔ کچھ ماہ بعد طارق ایک بہت بڑی خبر لے کر میرے پاس آیا۔ باس، پاکستان میں لاجسٹک اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا بوم آ رہا ہے۔ حکومت نئے پروجیکٹس شروع کر رہی ہے اور وہاں انویسٹمنٹ کا یہ بہترین وقت ہے۔ طارق نے دوش و خروش سے نقشے اور فائلیں میز پر پھیلاتے ہوئے کہا، پاکستان میں بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں کے حالات اور مارکیٹ کا مجھے اندازہ ہے، لیکن منافع کتنا ہوگا مجھے یہ بتاؤ۔ میں نے فائلوں پر نظر ڈالتے ہوئے خالص کاروباری انداز میں پوچھا، اگر ہم اپنا سیٹ اپ وہاں شفٹ کر لیں یا ایک بڑی برانچ وہاں کھولیں تو چند سالوں میں ہمارا منافع کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں ہوگا باس۔ یہ ایک لائف چینجنگ موقع ہے۔ طارق نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ میں نے چند منٹ گہری سوچ میں گزارے۔ پاکستان جانے کا مطلب تھا ان گلیوں، ان راستوں کی طرف لوٹنا جنہیں میں برسوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔ لیکن میرے اندر بیٹھے لالچی بزنس مین نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینے سے انکار کر دیا۔ تیاری شروع کرو طارق، ہم اپنا ہیڈ آفس پاکستان شفٹ کریں گے۔ مجھے وہاں کی مارکیٹ پر مکمل اجارہ داری چاہیے۔ کوئی بھی ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے اپنے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ بہت بہتر باس، میں آج سے ہی کاغذی کارروائی شروع کرتا ہوں۔ ہمیں وہاں زمین اور نیا سٹاف بھی ہائر کرنا ہوگا۔ طارق مستعدی سے بولا اور کام میں لگ گیا۔ رات کو میں نے صوبیہ کو یہ خبر سنائی، ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اسماعیل، یہاں دبئی میں ہماری اتنی شاندار لائف سٹائل ہے، میں وہاں اس مٹی اور دھول میں اپنے بچوں کو کیسے رکھوں گی؟ صوبیہ نے صوفے سے اچھلتے ہوئے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بزنس کا فیصلہ ہے صوبیہ، وہاں جو ڈیلز مجھے ملنے والی ہیں وہ ہماری دولت میں کئی گنا اضافہ کر دیں گی، اور تم فکر نہ کرو، ہم وہاں کسی غریب محلے میں نہیں بلکہ شہر کے سب سے پوش علاقے میں رہیں گے۔ میں نے اسے دولت کا لالچ دیتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ اگر ہم وہاں سب سے بڑے گھر میں رہیں گے اور میری گاڑیاں یہاں سے بہتر ہوں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی میرے رشتہ داروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ صوبیہ کس شان سے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور دکھاوے کی چمک نمایاں ہو گئی۔ تمہیں جو چاہیے مل جائے گا، کل سے پیکنگ شروع کروا دو۔
مجھے وہاں جا کر اپنا بزنس ایمپائر کھڑا کرنا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے خشک لہجے میں بات ختم کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دبئی کا سارا سیٹ اپ وائنڈ اپ کرنے اور پاکستان میں نئی جگہ خریدنے میں ہمیں 6 ماہ لگ گئے۔ میں نے اپنے بزنس کے لیے ایک بہت بڑی جگہ خریدی اور ایک شاندار دفتر بنوایا۔ میرے ٹرک اب پاکستان کی سڑکوں پر دوڑنے لگے تھے۔ میں نے اپنے خاندان کے لیے شہر کا سب سے مہنگا اور عالی شان بنگلہ خریدا۔ دولت کی فراوانی نے میرے غرور کو آسمان پر پہنچا دیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں اور ہر انسان میری جیب میں ہے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد میری بہنیں مجھ سے ملنے آئیں۔ انہوں نے میری دولت دیکھ کر آنکھیں پھاڑ لیں۔ بھائی جان، آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہمارا اسماعیل بھائی ہے۔ میری درمیانی بہن نے میرے ڈرائنگ روم کے قیمتی فانوس کو دیکھتے ہوئے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے دن رات ایک کیا ہے، تب جا کر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ کسی نے مجھے پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا۔ میں نے مغرور لہجے میں انہیں ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے جواب دیا، بالکل بھائی جان، آپ نے ہمارے لیے بھی تو بہت کچھ کیا ہے۔ بس اب ذرا ہمارے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، انہیں اپنے دفتر میں کوئی نوکری دے دیں۔ اس نے مطلب پرستی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے مقصد بیان کیا۔ میرے دفتر میں صرف قابلیت کی بنیاد پر نوکری ملتی ہے، سفارش پر نہیں۔ اگر تمہارے بچوں میں ٹیلنٹ ہوگا تو تاریخ انہیں دیکھ لے گا۔ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ میں نے بے رحمی سے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ اپنا سمون لے کر رہ گئی، لیکن میرے پاس ان جذباتی ڈراموں کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ صوبیہ بھی میرے رشتہ داروں کو ناک بھوں چڑھا کر ملتی رہی۔ اسماعیل، ان لوگوں کو روز روز ہمارے گھر مت بلایا کرے۔ ان کا کلاس اور ہمارا کلاس اب بہت مختلف ہے۔ مجھے اپنے گھر میں ان کا ہجوم بالکل پسند نہیں۔ صوبیہ نے ان کے جانے کے بعد حقارت سے صوفے کا کشن جھاڑتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، انہیں ان کی اوقات معلوم ہے، وہ خود ہی زیادہ چکر نہیں لگائیں گے۔ تم بس اس ویکنڈ کی پارٹی پر فوکس کرو، جس میں شہر کے تمام بڑے بزنس مینز کو بلا رہا ہوں۔ میں نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ میرا بزنس تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میں نے کئی چھوٹی کمپنیوں کو بلیک میل کر کے اور اپنے پیسے کے زور پر خرید لیا تھا۔ میرے پاس اب رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنا منافع اور اپنی کمپنی کا نام سب سے اوپر دیکھنا تھا۔ مارکیٹ میں میرا نام ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ لوگ مجھے اسماعیل شاہ کے نام سے جانتے تھے، جسے ٹکرانے کا مطلب اپنا سب کچھ گنوا دینا تھا۔ میں اپنی کامیابی کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے اور قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر شہر کے سب سے مہنگے مالز اور تفریحی مقامات پر جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے دنیا فتح کر لی ہے اور اب کوئی بھی مجھے شکست نہیں دے سکتا۔ میرے ماضی کے تمام کردار میرے ذہن سے مٹ چکے تھے، لیکن قدرت نے میرے غرور کو توڑنے کے لیے ایک ایسا جال بچھا رکھا تھا جس کی مجھے کانوں کان خبر نہیں تھی۔ پاکستان میں میرا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ میری دولت اور طاقت کے نشے نے مجھے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ ایک خوشگوار اتوار کی شام میں صوبیہ اور بچوں کو لے کر تفریح کے لیے جناح پارک گیا۔ بچے کھیل کود میں مگن تھے اور صوبیہ اپنے نئے ہیرو کے سیٹ کی چمک پر فخر کر رہی تھی۔ اسماعیل، بچوں کو جھولے دلوانے کے بعد کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ صوبیہ نے مصنوعی نزاکت سے کہا، تم فکر مت کرو، یہاں قریب ہی شہر کا سب سے مہنگا اور شاندار ریسٹورنٹ ہے، ہم وہاں چلیں گے، میں نے پہلے ہی ٹیبل بک کروا لیا ہے۔ میں نے غرور سے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو اس طرف مت جانے دیں، وہاں کتنی گندگی ہے، اور وہ سامنے دیکھیں کیسی عجیب سی فقیرنی بیٹھی ہے۔ صوبیہ نے ناک سکیڑتے ہوئے اشارہ کیا۔ میری نظر اس طرف اٹھی تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ایک بوسیدہ سی چادر میں لپٹی عورت ایک چھوٹی سی ریڑھی پر مونگ پھلی بیچ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری پہلی بیوی عائشہ تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک ظالمانہ چمک ابھری۔ میں نے سوچا کہ قدرت نے اسے اس کے گناہوں کی کیسے عبرتناک سزا دی ہے۔ تم بچوں کو لے کر گاڑی کی طرف چلو، میں ذرا اس عورت سے کچھ پرانا حساب برابر کر لوں۔ میں نے صوبیہ کو ہدایت دی اور ریڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ میں عائشہ کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔
کیسی ہو بد کردار عورت، قدرت نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی، آج تم سڑکوں پر مونگ پھلی بیچنے پر مجبور ہو۔ تم نے جو میرے گھر میں کیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ میں نے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور منہ میں بڑبڑایا، بد کردار عورت۔ میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس کے آگے 500 روپے پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اسے اپنے کردار پر لگنے والے داغ سے دکھ ہو رہا تھا، یا پھر اس 500 کے نوٹ کو اپنے سامنے دیکھ کر جو میں نے خیرات کے طور پر اسے دیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ کے ساتھ بچوں اور بیوی کو لے کر وہاں سے آ گیا۔ اس واقعے کو بھی کئی سال گزر گئے اور یہاں پاکستان میں میرا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن مجھے اس کو مزید بڑھانا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی لاجسٹکس اور سپلائی چین کمپنی کے ساتھ میری ایک انتہائی اہم میٹنگ تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونے والی تھی۔ اگر یہ ڈیل میرے ہاتھ آ جاتی تو مجھے کروڑوں کا منافع ہونا تھا اور میری کمپنی کا نام پورے ملک میں گونجنا تھا۔ جیسے ہی میں اس کمپنی کے CEO سے ملنے کے لیے ہیڈ آفس پہنچا تو ریسیپشن پر مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر انتہائی باوقار شخص میرے پاس آیا۔ اسماعیل شاہ صاحب، میں اس کمپنی کا چیئرمین ہوں، میرا نام کمال احمد ہے۔ انہوں نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، جی کمال صاحب، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری آج کی میٹنگ بہت نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ میں نے کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے بھی یہی امید ہے، لیکن میٹنگ روم میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے برسوں پہلے دبئی میں آپ کو ایک نامعلوم شخص کی کال آئی تھی جس نے کہا تھا کہ آپ کا غرور خاک میں ملنے والا ہے اور آپ کے تخت کے پائے کسی اور کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ پر اسرار کال جس نے کئی راتیں میری نیندیں اڑائی تھی، آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ کال آپ نے کی تھی، لیکن کیوں؟ آپ کا مجھ سے کیا واسطہ تھا کمال صاحب؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اور شدید گھبراہٹ میں پوچھا۔ وہ کال میں نے ہی کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ نے اپنی کس قدر قیمتی اور بے گناہ بیوی کو صرف شکوک کی بنا پر سڑک پر پھینک دیا تھا۔ آج آپ کا سامنا اپنے اسی ماضی سے ہونے والا ہے۔ جائیے، اندر CEO آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہی آپ کی اس کروڑوں کی ڈیل کا فیصلہ کریں گے۔ کمال صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور میں پسینے میں شرابور کھڑا رہ گیا۔ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں کامتے قدموں کے ساتھ CEO کے دفتر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو نیم پلیٹ پر لکھے نام کو پڑھتے ہی میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ اس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، مسز اسماعیل شاہ۔ میں نے ایک دم سے اپنے خیال کو جھٹکا۔ وہ نہیں ہو سکتی، وہ معمولی سی غریب عورت ایک اتنی بڑی کمپنی کی CEO کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سڑک پر مونگ پھلی بیچ رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اور بھی تو کئی لوگوں کا نام اسماعیل شاہ ہو سکتا ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گیا اور ایک باوقار اور انتہائی پرکشش عورت کرسی پر بیٹھی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری پہلی بیوی عائشہ ہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرا سارا غرور اور تکبر ایک ہی پل میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ عورت جسے میں نے خیرات دی تھی آج میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ آئیے مسٹر اسماعیل، تشریف رکھیے، ہم اپنی پریزنٹیشن شروع کرتے ہیں۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد اور پروفیشنلزم تھا۔ عائشہ، تم یہاں اس کرسی پر؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میرے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، اس دفتر میں میرا نام مسز اسماعیل شاہ ہے اور میں اس کمپنی کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوں۔ براہ کرم ذاتی باتوں سے گریز کریں اور اپنی کمپنی کی فائل میرے سامنے رکھیں۔ اس نے انتہائی سرد مہری اور غصے سے مجھے ٹوک دیا۔ وہ اس میٹنگ میں اتنی اچھی طرح سے ہر چیز کو پریزنٹ کر رہی تھی اور کاروبار کی باریکیوں پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ یہ دیکھ کر مجھے پہلی دفعہ لگا کہ میں نے ایک بہت قیمتی چیز کھو دی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا انداز اور اس کی ذہانت مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی طرح بھی یہ ڈیل مجھے نہیں دے گی اور اپنا پرانا بدلہ لے گی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر تمام کاروباری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیل میرے ساتھ فائنل کر لی اور معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس نے پوری میٹنگ میں مجھے اس طرح اگنور کیا جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہو۔
اس واقعے نے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا۔ پھر اس کے ساتھ ایک دن ایک مارکیٹ میں ایک بچہ دیکھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ بالکل میرے جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ اور اس کے چلنے کا انداز بالکل میرے بچپن کی تصویر تھا۔ میں تڑپ اٹھا۔ میرا دل سینے سے نکلنے کو بےتاب ہو گیا۔ میں اس بچے کے قریب گیا تو اسے پکڑنے لگا تھا کہ عائشہ نے تیزی سے میرے ہاتھ سے اس بچے کا ہاتھ چھین لیا۔ اسے ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا اسماعیل شاہ، دور رہو میرے بیٹے سے۔ اس کی آواز میں ایک شیرنی جیسی گھن گرج تھی۔ عائشہ، خدا را مجھے بتاؤ، یہ کیا میرا بیٹا ہے؟ یہ تو بالکل مجھ پر گیا ہے۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے رو کر پوچھا۔ اس نے انتہائی نفرت سے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا گیا تھا۔ تم نے اور تمہاری ماں نے اسے حرامی کہا تھا۔ آج تمہیں اس میں اپنی شکل کیسے نظر آ گئی؟ مجھے معاف کر دو عائشہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے تمہاری صفائی سنے بغیر تم پر ظلم کیا۔ میں تمہارا اور اپنے اس معصوم بیٹے کا گناہ گار ہوں۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ نکلے اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے ساتھ صرف میری کمپنی نے ڈیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رشتہ داریاں بڑھائیں۔ میرا اور آپ کا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اگر تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو تو تم ابھی تک اپنے نام کے ساتھ میرا نام کیوں لکھتی ہو؟ تم مسز اسماعیل شاہ کیوں کہلاتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے اپنا آخری سوال کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری اور وہ بولی، کیونکہ اسی نام کے سہارے پوری زندگی گزارتی ہے۔ میں نے اس معاشرے کے درندوں سے بچنے کے لیے اور کمال صاحب جیسے نیک انسان کی کمپنی میں ایک باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کے نام کو ڈھال بنایا تھا، اور اب ایسے ہی جیوں گی۔ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر اسے معافی مانگی۔ میں نے رو رو کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں بدل چکا ہوں۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا اسماعیل، کیونکہ میں اپنے دل میں نفرت کا بوجھ لے کر نہیں چل سکتی، لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ جو اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے وہ کبھی دوبارہ نہیں جڑتا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلی گئی۔ آج وہ اسی کمپنی کی ایک بہت بڑی CEO ہے۔ کمپنی کے مالک کمال صاحب اسے بے حد اعتبار کرتے ہیں اور اسے اپنی بیٹیوں کی طرح مانتے ہیں۔ کمال صاحب نے ہی اس دن پارک میں میری بدتمیزی کے بعد عائشہ کی حالت دیکھ کر اسے اپنی کمپنی میں چھوٹی سی نوکری دی تھی، اور پھر اس کی قابلیت نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا۔ میں نے اسے بہت یاد کیا، اس کے گھر کے چکر کاٹے، لیکن اس نے پھر بھی ابھی تک دوسری شادی نہیں کی اور اپنے بچے کی پرورش میں مگن رہی۔ بعض دفعہ غلط فہمی اور جھوٹے غرور کے بنا پر ہم اپنی کوئی بہت قیمتی اور خوبصورت چیز کھو دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوا ہمارا مقدر رہ جاتا ہے۔ رشتے اعتبار اور سچائی کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، اور جب ایک بار شک کی دیمک انہیں چاٹ لے تو پھر ساری عمر کی دولت بھی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی، اور انسان صرف خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔